باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 1995 میں میں نے ایک کتاب لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری زندگی، 1995 کے اندر 10 کتابیں لکھ چکا ہوں ابھی تک، اور اللہ تعالیٰ نے وقت دیا اور ہمت دی تو انشاءاللہ الرحمن کافی مقالات ہیں ابھی جو لکھنے والے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی بخشی جتنی لکھ چکا ہوں۔ اس کتاب کا انتصاب جو تھا وہ میں نے کیا امام انقلاب، حجت الخلف، بقیت السلف، مجدد مسلک اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدثر اللہ علی کے نام، جن کی نظر نے پتھروں کو موم کر دیا۔ یہ دعوت اسلامی ہماری جماعت جو ہماری عقیدت اس کے ساتھ ہے، تو اس کے یہ بانی ہیں۔ یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر میں نے جو میرے دماغ میں تھا میں نے اسے تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ ایک آیت بھی ہے، قرآن مجید کی آیات میں سے ایک آیت بھی ہے۔ انہ من سلیمان، سورہ نمل کے اندر، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لحاظ سے یہ آیت ہے۔ ویسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تسمیہ اسے کہتے ہیں، بسملہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو باقی سورہ کے اوپر آتی ہے وہ یہ فرق کرنے کے لیے آتی ہے کہ یہاں سے سورہ شروع ہو رہی ہے، یہاں سورہ ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید کی آیت بھی یہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک سورہ کا حصہ یہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی زبان کے اندر لکھا تھا، تو قرآن مجید کے اندر اس کو عربی کے اندر تحریر کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو عربی میں لکھا تھا، ان کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہی مفہوم جو تھا وہ اپنے رکا کے اندر لکھا۔ سلیمان علیہ السلام دورے پر نکلے تھے، آپ کا تخت جو ہے وہ اڑ رہا ہے، پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ان پرندوں کا کام صرف سایہ کرنا ہی نہیں تھا بلکہ اور بھی فرائض تھے ان کے۔ ان میں ایک ہدہد تھا، اس کا کام سایہ کرنے کے ساتھ ساتھ زمین میں پانی کی نشاندہی بھی کرنا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم پانی ڈھونڈو، کیونکہ یہ بلندی سے دیکھ لیتا تھا کہ پانی زمین میں کس جگہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک روز مقام صفا میں پہنچے، سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے تخت نیچے اتارا، ہدہد نے سوچا یہ ابھی اترنے میں لگے ہوئے ہیں، میں اڑ کے ارد گرد دیکھ لوں۔ تھوڑا سا بلند ہوا تو ایک باغ دکھائی دیا۔ یہ باغ میں اترا تو وہاں ایک درخت کی ٹہنی پر ہدہد بیٹھا نظر آیا۔ یہ ہم جنس کے قریب گیا، یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام نماز کی تیاری کرنے لگے تو فرمایا ہدہد سے کہو کہ وہ دیکھ کر بتائے پانی کدھر ہے، پھر میں جنات سے کہوں گا تو وہ کھود کر نکال دیں گے۔ خبر دی گئی حضور ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے پرندوں کے جھرمٹ میں دیکھا تو پرندوں کے ناظم گدھ سے پوچھا ہدہد کدھر ہے، اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ آپ کو غصہ آیا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے وضو کرنا ہے اور وہ پانی تخیر ہو رہی ہے، تو یہ کہاں گیا؟ آپ نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے اپنی غیر موجودگی کی واضح وجہ نہ بتائی تو اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دوں گا یا میں ذبح کر دوں گا۔ آپ نے پرندوں کے سردار عقاب سے یہ کہا فوراً ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ بلندی پر گیا اور اپنی نگاہوں سے اس نے دیکھا کہ یہ یمن کی طرف سے آ رہا ہے۔ عقاب ہدہد کو دبوچنے کے لیے جھپٹا، ہدہد نے ارادہ بھانپ لیا اور قسم دی مجھے کوئی گزر نہ پہنچانا۔ تو بعض کہتا ہے کم بخت تو مرے، اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھائی کہ وہ تجھے سزا دیں گے۔ ہدہد تیز رفتاری سے دربار سلیمان علیہ السلام میں پہنچا۔ آپ تخت پر جلوہ افروز تھے، یہ زمین پر بیٹھ گیا، دم کو اور پروں کو جھکا لیا، سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے قریب بلایا، یہ پروں کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ پرندے بھی انبیاء کے مقام کو جانتے ہیں اور ان کے ادب کو جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سر سے پکڑ لیا اور پوچھا تم کدھر تھے؟ کہا حضور میری عرض سن لیں، پھر جو چاہے سزا دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا بولو۔ اب ہدہد نے اپنی رام کہانی شروع کی۔ یا نبی اللہ، میں ایک باغ میں اتر گیا تھا، وہاں مجھے ہم جنس نظر پڑا، میں اس کے قریب ہوا، گفتگو جاری ہوئی، اس نے بتایا کہ وہ یمن کا رہنے والا ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام ہمارے مالک ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھنے لگا یہ سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے باپ بھی اللہ کے مقرب تھے، ہمارے مالک کی جنات پر، ہوا پر اور پرندوں پر بھی حکومت ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بڑا متعجب ہوا
متعجب اور کہنے لگا جہاں میں رہتا ہوں وہاں ایک عورت کی حکمرانی ہے، اس کی سلطنت بہت وسیع ہے، آؤ میں تمہیں ملکہ اور اس کا محل دکھاؤں۔ تو یا نبی اللہ، میں اس کے ساتھ چڑھ پڑا۔ مقام معارف میں اس عورت کو دیکھا، اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کا ایک تخت ہے، 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، 30 گز اونچا ہے، سونے کا بنا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بے انتہا فوج ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حضور سے کہا تمہاری خبر اچھی خبر ہے، ہم تصدیق کریں گے، سچ ہوئی تو چھوٹ جاؤ گے ورنہ تمہیں ضرور سزا دیں گے۔ تو آپ نے واقعہ پڑھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے نزدیک 1 ارب 20 کروڑ کے قریب اس کی فوج تھی۔ اللہ بہتر جانتا، میں آپ کو ایک کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ 12,000 جرنیل تھے اور ہر جنرل کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی۔ تو چلیے اتنی نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، بڑی طاقت اور بہت لڑنے والے۔ تو سورج کے پجاریوں کو، بہت طاقتور اور جنگجو دولت مند قوم کو شرک سے روکنے کے لیے ایک بندہ خدا کا طریقہ کار ملاحظہ ہو۔ کسی کو اس کے دین سے ہٹانا کتنا مشکل ہے یہ ہر عقل مند آدمی کو اندازہ ہے، اور پھر اس شخص کو دین چھوڑنے کو کہنا جو طاقتور بھی ہے اور دولت مند بھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی طاقت اور سلطنت کو مطیع کرنے کے لیے فوج نہیں بھیجی، بارود نہیں برسایا، تلوار نہیں چلائی، بس ایک نازک سے پرندے کو جسے ایک پتھر سے مارا جا سکتا ہے حکم دیا، جاؤ یہ روکا لے جاؤ اور ملکہ کو دے دو کہ وہ میرے دربار میں مفتوح بن کر آ جائے۔ یہ 61 حروف کا رکا ہے، 61 حروف کا رکا ہے۔ ملکہ سبا کے باطل خیالات میں تباہی پھیلا دی۔ اس رکے کی عبارت کیا تھی؟ یہ عبارت عبرانی زبان میں تھی، قرآن نے اس کو عربی میں نقل کیا۔ وہ رکے کی عبارت یہ تھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ دیکھا آپ نے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس رکے کو لے کر وہ ہدہد جو ہے وہ گیا، روشن دان سے داخل ہوا اور رکا جا کر جھولی میں ڈال دیا ملکہ کی۔ اس نے پھر اس رکے کو پڑھا۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ خواتین حضرات آپ کو واقعہ سنانا نہیں ہے، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کو آپ پر واضح کرنا ہے اور اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح اور کچھ اس کے مسائل آپ تک سنانے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے، ہماری پرانی مائیں یعنی ہماری ماں جو ہے، نانی ہے، عورتیں جو تھی بوڑھی بیچاری، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یاد آیا کچھ؟ کوئی دماغ کے گوشے کچھ پہنچے آپ کہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہ کرتی تھی، کوئی چیز پکڑتی کوئی، تو یہ کیا تھا؟ اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ میری بہنیں سنیں اور اپنی بچیوں تک یہ چیز جو ہے وہ پہنچائیں۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور حضرت حسن کا یہ قول ہے کہ اول ما نزل من القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے جو آیت اتری ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ان کا قول ہے، گفتگو کو بڑے دھیان سے سنا کریں، یہ ان کا قول ہے کہ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقان میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن نقیب نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں رقم کیا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ تو خیر یہ ایک زاویہ تھا، تو مختلف اقوال ہوتے ہیں نا ہر چیز کے بارے میں، آپ تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک زاویہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو پہلا حرف با آتا ہے، بس۔ یہ جو با ہے یہ قرآن مجید کے اندر 11,428 مرتبہ آیا ہے با۔ گرامر کی زبان میں گرامیٹیکلی اگر آپ جائیں تو با کو حرف جر کہتے ہیں۔ جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہ فعل کے معنی کو کھینچ لیتا ہے۔ با مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی میں 13 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 13 معنوں کے لیے با جو ہے، آپ بول دیتے ہیں الف با تا سا، یہ با جب عربی میں استعمال ہوگا تو 13 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الصاق کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے، استعانت کے لیے، جس اسم پر با داخل ہو وہ ما قبل فعل کے معنی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جیسے فتحت الباب بالمفتاح، میں نے چابی کے ذریعے سے دروازہ کھولا۔ سببیت کے لیے آتی ہے یہ با جو ہے۔ اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ متعدی بنانے کے لیے آ جاتی ہے، جیسے ذهب بالمریض الی الطبیب، وہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے، جاءکم رسول بالحق، تمہارے پاس رسول آئے حق کے ساتھ، یہاں با معنی ساتھ ہو جائے گا۔
ظرفیت فی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، ناصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی، یا فی کے معنی میں آ گئی، عوض کے معنی میں آتا ہے، وشروا بثمن بخس دراہم، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالا، عوض کے معنی میں با آ گئی، زائدہ بھی ہوتی ہے با، وکفا باللہ شہیدہ، قسم کے معنی میں بھی آتی ہے، جیسے باللہ اللہ کی قسم، استعلا کے معنی میں بھی آتی ہے، یعنی اللہ کے معنی میں بھی آتی ہے، من ان تامنہ بقنطار، مجاوزت کے لیے بھی آتی ہے، یعنی ان کے معنی میں بھی آتی ہے، تبعیض کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، عینی یشرب بہا، تو غایت کے معنی میں بھی آتی ہے، یعنی الہ کے معنی میں بھی با آ جاتی ہے، وقد احسن بی، تو با جو ہے یہ 13 معنوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جب با آئی ہے تو یہ با کس معنی میں آئی؟ تو یہاں 3 معنوں میں با ہو سکتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 3 معنی میں با ہو سکتی ہے جو بسم اللہ میں آئی، الساق کے لیے، مصاحبت کے لیے، استعانت کے لیے۔ اگر اس الساق کے معنی لیے جائیں یہاں با کے تو معنی یوں ہوگا بسم اللہ کا، اس کا مفہوم کچھ یوں بنے گا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں، میرے کام میں برکت اللہ کے نام سے ملی ہوئی، برکت اسم اللہ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے میرے کام میں۔ اگر مصاحبت کے معنی میں استعمال ہو تو مفہوم یوں ہوگا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی معیت پر یقین کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس بات پہ یقین کرتے ہوئے میں کام شروع کرتا ہوں۔ اگر حرف با بسم اللہ میں استعانت کے معنی میں رہے تو مفہوم یوں ہوگا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ لکھنے لگتے ہیں تو با کے کنگرے کو لمبا کرنا چاہیے۔ با جب آپ لکھیں نا تو با کے 2 کنگرے ہوتے ہیں، ایک آپ یہاں آ کر تو ہم لوگ اردو بھول ہی گئے نا، لکھنی آتی نہیں ہے، انگلش میں لکھتے ہیں، بسم اللہ بھی لکھنی ہو تو BIS تو بس شروع ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کو عربک میں لکھنا چاہیں گے تو با کے پہلے کنگرے کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ اصل میں یہ بے اسم اللہ تھا، یہ جس کو آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اصل میں بے اسم اللہ تھا، بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن چونکہ آپ اس کو کثرت استعمال یعنی زیادہ استعمال کی وجہ سے اس الف کو گرا دیا تو بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ یہ اصل میں بے اسم اللہ ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب یہ کثرت استعمال کی وجہ سے با الف گر گیا تو عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، لوگوں یہ بسم اللہ نہ لکھا کرو، یعنی کنگرے پہلے کو چھوٹا کر کے نہیں لکھا کرو، اس کنگرے کو لمبا کر کے جو ہے وہ دراز کر کے لکھا کرو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو دکھا کے آپ کو سمجھ میں آئے گی، اگر آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ریڈیو پہ بولتے ہوئے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ نہ لکھا کرو، بسم اللہ لکھا کرو، آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو یہ اگر بورڈ ہمارے سامنے ہوگا تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پہلے نظر پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن مجید کا آغاز حرف با سے، اور قرآن مجید کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، یہ آخری آیت ہے، اور آخری آیت میں آخری حرف کیا ہے؟ سین، تو پہلا حرف با اور قرآن مجید کا آخری حرف سین، با کو اور سین کو ملاؤ تو کہتے ہیں بس، اور کہتے ہیں بھائی اور کھانا کھاؤ گے بس، اور پانی پیو گے بس، جس بس کو آپ BUS بس نہیں، بس کو آپ کہتے ہیں انف، یعنی آپ کھانا کھائیں گے بس۔ تو قرآن مجید کا پہلا حرف با اور آخری حرف سین دونوں کو ملاؤ تو بس، کیا مطلب؟ ان دونوں حرفوں نے یہ بتا دیا اے قرآن مجید پڑھنے والے، بس قرآن تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس کو یوں اشارہ کیا گیا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک اور تر چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو پوری دنیا میں چیزوں کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا وہ تر ہوتی ہے یا وہ خشک ہوتی ہے، یعنی یا وہ زندہ ہوتی ہے یا وہ مردہ ہوتی ہے، تیسری قسم ہی نہیں ہے دنیا میں۔ تو دیکھیے کیسی فصاحت و بلاغت ہے کہ پوری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، زندہ کو تر میں اور مردہ کو خشک میں، تو بس یہ قرآن تیرے لیے کافی ہے۔ بسم اللہ پہ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی سونا ایک پنجابی کا کلام ہے دیکھو، اور 8 بج کے 11 منٹ ہو گئے، یعنی کہ وقت ہو گیا ساڈے اسلام اور ہماری زندگی کے پروگرام بھی ملا کے میں نے مولانا مختار نعیمی صاحب جو کہ سائڈ نال اس وقت فون تے آؤ دوستو انہاں نال گل کرنے جی۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
वालेकुम अस्सलाम शहबाज भाई। औज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हम गुफ्तगू कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के ऊपर। बा के बारे में गुफ्तगू की। बा के बाद आता है इस्म। इस्म जो है इसका माना होता है नाउन, नेम। आपका इस्म क्या है, व्हाट इज़ योर नेम? तो नेम की अरबी बनेगी इस्म। ये इस्म जो है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, ये जो लफ्ज़ इस्म है ये कुरान मजीद में 27 मरतबा आया है। तो इस्म का माना क्या होता है? किसी चीज़ की अलामत जिससे उसे पहचाना जाए। आपके नाम को इस्म क्यों कहते हैं? इसलिए कि उससे आप पहचाने जाते हो, तो आपकी मारिफत उससे होती है। जब कोई आपकी अदम मौजूदगी में आपका नाम ही पुकार दे, फ़ौरन आपकी तरफ तवज्जो हो जाती है, तो इसे कहते हैं इस्म। तो बिस्मिल्लाह, हमारे अल्लाह जो है, हमारा खालिक जो है, उसका इसमें ज़ाती जो है वो अल्लाह है। बाकी तमाम के तमाम सिफाती नाम हैं, लेकिन उसका ज़ाती नाम जो है वो अल्लाह है। जैसा कि आपको कह दें आप सच्चे हैं, आप कारी हैं, आप हाफिज़ हैं, आप अलामा हैं, आप जो भी कुछ, लेकिन असल आपका नाम कुछ और होता है। हमारा खालिक जो है, जिसने सारी कायनात बनाई है, उसके बड़े नाम हैं, रहमान है, रहीम है, मालिक है, कुद्दूस है, लेकिन असल नाम उसका ज़ाती नाम जो है वो अल्लाह है। लफ्ज़ अल्लाह के बारे में जमहूर उलमा की राय यह है कि यह लफ्ज़ जामिद नहीं। जामिद किसे कहते हैं? जो किसी से ना बना हो। कहते हैं कि ये मुश्तक है। उन उलमा ने इसके बहुत से मादे, यानी जिनसे लफ्ज़ बनाया जाता, बयान किए। इमाम रागिब अस्फहानी ने अपनी किताब मुफरदातुल कुरान में फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह असल में इलाह था। इस पर अलिफ लाम दाखिल किया और इलाह के हमज़ा को हज़फ किया तो ये अल्लाह हो गया। अल्लाह तो दो हरफ यानी लाम, ये लाम दो हरफ एक जिनस के जब इकट्ठे हुए तो लाम को लाम में मुदगम किया तो बन गया अल्लाह। तो वो कहते हैं कि ये इस तरह बनाया गया, यानी असल में ये इलाह है और इलाह के ऊपर अलिफ लाम। अलिफ लाम क्या? यानी जैसे आप इंग्लिश में THED जो है वो किसी पर लगाकर उसको खास बना देते। लफ्ज़ अल्लाह असल में इलाह था। इलाह का मशहूर माना है माबूद। ये लफ्ज़ लोग हर उस शय पर बोलते थे जिसकी वो पूजा करते थे। बुत पर बोलते थे, बुत को इलाह कहते थे, सूरज को इलाह कहते थे, चांद को इलाह कहते थे, सितारों को, आग को, पानी को। तो मालूम हुआ कि इलाह जो है ये इसमें नकरा है, कॉमन नोन जिसे आप कहते हैं, और उस पर अल्फ लाम बढ़ाकर इसे इसमें मार्फा बना दिया। अब लफ्ज़ अल्लाह का माना होगा इबादत के लायक सिर्फ वही ज़ात है। बाज़ ने कहा कि ये सुरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो ये लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। बाकी जितने के जितने नाम हैं वो सब सिफाती हैं, और लफ्ज़ अल्लाह के अंदर वो सब के सब समो दिए गए। अल्लाह ताला के एक हवाले के मुताबिक 3000 नाम हैं। 1000 फरिश्ते जानते हैं, 1000 नामों को अंबिया जानते हैं, 300 तौरात के अंदर हैं, 300 नाम उसके ज़बूर के अंदर हैं, 300 नाम इंजील के अंदर हैं, 99 नाम अल्लाह ताला के कुरान मजीद के अंदर हैं, और एक नाम अल्लाह ताला का ऐसा है कि वो अल्लाह ही जानता है। अब अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपने खालिक को उसके सारे नामों से पुकारूं तो वो अल्लाह कह दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसकी ये आरज़ू पूरी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह इसके अंदर आ जाता है और वो ज़ाती नाम है, और जब आप किसी का ज़ाती नाम ले देते हैं तो उसकी सारी सिफातें उसके अंदर आ जाती हैं। ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी को कलिमा के अंदर रखा गया है। आप जब तक लफ्ज़ अल्लाह नहीं लाएंगे कलिमा में, आप मुसलमान नहीं हो सकते। यानी आप यूं पढ़ो ला इलाहा इल्लर रहमान, आप मुसलमान नहीं होंगे। ला इलाहा इल्लर रहीम, नहीं मुसलमान। ला इलाहा इल्लल करीम, करीम के अलावा कोई मबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल समी, समी के सिवा कोई मबूद नहीं। आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा जो है वो कोई मबूद नहीं है। ये लफ्ज़ अल्लाह जो है ये कालिमा के अंदर आएगा। ये लफ्ज़ अल्लाह जो है ये कुरान मजीद के अंदर 62,907 मरतबा आया है। ये 6297 मरतबा, 62 नहीं 6297 मरतबा ये कुरान मजीद के अंदर आया है। लफ्ज़ अल्लाह जो है, अल्लाह को मानने से आदमी मुसलमान नहीं बनता। ये बात बड़े बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह को मानने से मुसलमान नहीं बनता। वो क्यों? अल्लाह को तो सब मानते हैं। अब देखो ना, हिंदू भी मानते हैं, कहते परमात्मा, ईश्वर, ओम, परमेश्वर, ब्रह्म, भगवान, वो तो अल्लाह को मान रहे। मजूसी भी हरमज कह के उसको याद करता है। कोई उसको कहता है यहूदा, कोई कहता है गॉड, कोई कहता है खुदा, कोई कहता है ईलू। तो यहूदी, ईसाई, हिंदू, मजूसी, काफर सब अल्लाह को मानते हैं। तो बात ये याद रखिए,
اللہ کو ماننے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں بنتا، لا الہ الا اللہ ماننے سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بات کرتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا۔ دیکھیے، صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کو ماننا صرف جو ہے اس سے سب مانتے ہیں۔ یہودی اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، سکھ اللہ کو نہیں مانتے، سب مانتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ماننی ہے؟ اصل چیز یہ ماننا ہے، لا الہ الا اللہ ماننا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ماننا ہے۔ جب آپ اس کا اظہار کر دیں گے اللہ ہی معبود ہے کہنے سے آدمی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو جہاں بھی وحدانیت کا تذکرہ کیا تو وہاں اللہ کا لفظ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، جہاں وحدانیت کا تذکرہ ہے وہاں اس میں اللہ آتا ہے۔ جیسے دیکھیے سورہ اخلاص کے اندر کہا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ واحد حقیقی ہے، یہاں احد آیا، ساتھ اللہ آیا۔ لیعلموا انما هو الہ واحد، سورہ ابراہیم میں آیا، جان لو وہ معبود واحد حقیقی ہے، الہ آ گیا نا۔ اسی طرح تو اللہ کو جب ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے تو واحد حقیقی کا اگر لفظ بول دیا جائے تو یہ ذرا بہتر رہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، کیونکہ ایک کسے کہتے ہیں؟ وہ جو دو کا آدھ ہو اسے ایک کہتے ہیں۔ تو واحد حقیقی جو ہے یہ بہتر لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کے ساتھ احد اور واحد یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ سورہ اخلاص میں کہا قل هو اللہ احد، اور سورہ ابراہیم میں کہا الہ واحد۔ تو اردو زبان میں احد اور واحد کا معنی تو ہم ایک ہی کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ میں مثال دیتا جاؤں، احد اور واحد میں فرق کرنے سے پہلے میں مثال دے دوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنی اردو زبان کے اندر ایک سے بول دیتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے عالم ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، اور حکیم اسے کہتے ہیں جو مشکل مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو۔ آپ کے نزدیک تو حکیم وہ جو مجنون اور مربع تیار کرتا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر حکیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا، تو حکیم جو مشکل مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ خاطی دانستہ گناہ کرنے والا، مختی نادانستہ گناہ کرنے والا۔ اطاعت غیر اللہ کی مشروط فرما برداری، اور عبادت صرف اللہ کی تابع فرمانی۔ علم اس غم کو کہتے ہیں کسی آفت کے آنے کا خوف، حزن پچھلی چیز کا غم۔ جنین وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہو، ولید وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا ہو، طفل وہ بچہ جو کئی ایام ماں کا دودھ پی چکا ہو، سبی وہ بچہ جو دودھ چھوڑ چکا ہو، مراحق وہ بچہ جو بلوغت کے قریب ہو، برہان ایسی دلیل جس کا کوئی توڑ نہ ہو، دلیل ایسی بات جس کا توڑ اور رد ہو سکے۔ دیکھا یہ الفاظ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ قریب پہلے دور ہو پھر نزدیک ہو اسے کہتے ہیں قریب۔ دنا ایک لفظ ہے جو معراج کی رات ہوا، دنا فتح اللہ، اس کا معنی بھی قریب ہوتا ہے، لیکن یہ وہ قریب نہیں ہے۔ دنا نزدیک ہو پھر اور نزدیک ہو جائے۔ انسان ساری اولاد آدم پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، سارے انسان ہیں۔ یہ لفظ انسان اصل میں انسیان تھا، تو یا جو ہے وہ گر گئی کثر استعمال کی وجہ سے، یہ انسان بن گیا۔ تو بندہ صرف مسلمان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، بندہ جو ہے یہ مسلمان ہی ہوگا، انسان سارے ہیں۔ مجرم جو برائی کا ارتکاب جس سے ہو چکا ہو، ملزم جس پر برائی کا شک ہو۔ عشق روح کا میلان، محبت روح کے ملانے صحیح کا نام ہے۔ عشق میں ملان صحیح ہو یا غلط ہو، بندے کی نیت ٹھیک ہے اسے عشق ہی بولتے، لیکن محبت وہ ہوتی کہ جس کے اندر روح کی توجہ ہو لیکن اس کی نیت ٹھیک ہو۔ معشوق کسے کہتے ہیں؟ معشوق اور محبوب ایک لفظ ہم بولتے لیکن فرق ہے۔ معشوق جسے کسی نے اچھا سمجھ لیا، وہ اور اچھا سمجھنے والا موجود ہو۔ بندہ مشوق تب ہوگا کہ کوئی اسے اچھا سمجھے اور اچھا سمجھنے والا زندہ ہو۔ محبوب جو اپنی خوبیوں کی بنا پر اچھا ہو اور لوگ اسے چاہتے ہوں، چاہنے والا کوئی ہو یا نہ ہو۔ حسین اور جمیل آپ لفظ بولتے ہیں، حسین جس کا کوئی عضو یا چند اعضاء اچھے ہوں اس کو حسین کہتے ہیں۔ اس کی آنکھ اچھی ہے، ہو سکتا ہے اس کی ٹانگیں بری ہوں، تو یہ حسین ہے۔ تو جمیل جو سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت ہو، اس لیے لفظ جمیل اللہ کے لیے استعمال ہوتا کہ جس کے اندر جس کی ہر شے جو ہے وہ اچھی ہے۔ نبی اپنے سے ماں قبل شریعت کا مبلغ، رسول نئی شریعت کا مبلغ۔ عدل اور احسان ہم استعمال کرتے لیکن فرق ہے دونوں میں۔ عدل جیسا اگلے نے کیا ویسا ہی کرنا یہ عدل ہے۔ احسان کسی کو اس کی نیکی سے زیادہ دے دینا یہ احسان ہے۔ جسم اور بدن، جسم سر سے لے کے پاؤں تک جسم کہلاتا ہے، اور بدن گردن سے لے کے پاؤں تک بدن کہلاتا ہے۔ تو جسم جب بولیں گے تو سر اندر آئے گا، بدن اس میں سر نہیں آتا، گردن سے لے کے پاؤں تک کو بدن کہتے ہیں۔ مکر فریب، مکر و فریب لفظ ہے نا، مکر کسی کو دھوکے میں رکھنا، فریب کسی کو دھوکہ دینا۔ گھر اور مکان ہم بولتے ہیں، گھر عمارت ایسی عمارت کوئی رہتا ہو یا خالی اس کو گھر کہتے ہیں۔
جیسے وابٹا ہاؤس، اب اندر بجلی رہتی ہے، بجلی کے اندر بیڈ ہیں تو آپ ہاؤس بول دیتے، گھر ہے وہ، لیکن مکان اسے بولیں گے جس کے اندر کوئی بندہ رہتا ہو۔ فتح اور نصرت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فتح وہ مدد جو دشمن کے مقابلے میں کی جائے، نصرت وہ مدد جو مشکل دور کرنے کے لیے کی جائے۔ ہلال کا لفظ ہم بولتے، بدر کا لفظ بولتے، قمر کا لفظ بولتے، یہ تینوں چاند کے لیے ہیں، لیکن ہلال پہلی تاریخ سے لے کے 30ویں تاریخ تک کے چاند کو کہتے، بدر 14ویں کے چاند کو صرف کہتے، اور قمر 30ویں تاریخ کے بعد 14ویں چھوڑ کر 15ویں سے آخر تک کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ یہ سارے الفاظ ہم لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ قل هو اللہ احد اور الہ واحد، یہ احد اور واحد کے اندر بھی فرق ہے۔ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو۔ تو ہمارا اللہ جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ یہ احد اور واحد دونوں کے دونوں جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جناب اسم اعظم کون سا ہے، تو اسم اعظم کی تلاش بڑی رہتی ہے، دنیا جستجو میں لگی رہتی ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ سارے نام اسم اعظم ہی ہیں، اللہ کے نام سارے بڑے ہی ہیں، لیکن کوئی نام اس کا چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہو تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اس کے اندر سارے صفاتی نام آ جاتے ہیں۔ یہی وہ نام ہے جس کو بابا فرید الدین گنج شکر نے پڑھ کر پھونک ماری تو وہ جو ہے چیز مٹی جو ہے وہ سونا بن گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ اللہ کو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ راسخ کرنا چاہا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آرڈر آتا ہے بسم اللہ، جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، جب وعدہ کرو تو کہو انشاءاللہ، اور جب چیز دیکھو تو کہو ماشاءاللہ، کوئی تحفہ دے تو کہو جزاک اللہ، شیطانی وسوسہ ہو تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راسخ کرنا چاہتے۔ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔